نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان مبارک کی فضیلت کے بارے میں ہماری گفتگو جاری تھی۔ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نور عطا کیے ہیں تاکہ وہ 2 اندھیروں کے نقصان سے محفوظ رہیں۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کی، یا رب العالمین، یا اللہ وہ 2 نور کون کون سے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نور رمضان اور نور قرآن۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، 2 اندھیرے کون کون سے ہیں؟ تو فرمایا، ایک قبر کا اندھیرا ہے، دوسرا قیامت کا۔ تو عزیز مسلمانوں، آپ نے سنا کہ اللہ تعالی جل جلالہ نے ماہ رمضان کے قدر جاننے پر کس درجہ مہربانیاں فرمائی ہیں کہ اس روایت سے ہمیں سمجھ میں آیا کہ ماہ رمضان کی کس قدر عظیم رحمتوں اور برکتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ماہ رمضان کا قدر جاننے والے روزے رکھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر کے جنتیوں کی ابدی اور سرمدی نعمتیں حاصل کر سکتا ہے۔ 2 نور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ ایک رمضان کا نور ہے، دوسرا قرآن کا۔ تو رمضان مبارک چند دنوں کے بعد گزر جائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید اسی رمضان کے اندر نازل کیا گیا۔ تو رمضان بھی نور، قرآن بھی نور، تو یہ دونوں نوروں کو اگر ہم سینے سے لگا لیں، ان کی قدر کر لیں، تو قبر کے اندھیرے سے بھی بچ جائیں گے، قیامت کے اندھیرے سے بھی بچ جائیں گے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے اس عظیم احسان پر ہمیں قربان ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن اور رمضان 2 نور عطا کر دیے تاکہ قبر و قیامت کے ہولناک اندھیروں سے دور ہو جائیں اور نور ہی نور ہو جائے۔ اور آج کل حالات ہمارے ایسے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کو ہمیں پس پشت ڈال دیا۔ قرآن پڑھنا تو درکنار، ہم قرآن کو کبھی اس کی زیارت ہی نہیں کی۔ کتنے کتنے دن ہو گئے، کتنے کتنے ماہ، اور کئی تو بد لوگ ایسے ہیں بھی ہیں کہ جو سال سال تک قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے، بلکہ وہ جب گھر کی صفائیاں کرتے ہیں شادی کے موقع پر یا شب برات کے موقع پر یا معراج کے موقع پر یا چھوٹی عید کے موقع پر، تو وہ گھر کی صفائی کرتے کرتے پھر یاد آتا ہے، یار یہاں تو قرآن بھی پڑھا تھا، تو اس کے اوپر جناب مکڑی نے جالے لگائے ہوتے ہیں۔ تو ہم مسلمان ہیں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو تالوں کے اندر لگا کے رکھنے کے لیے نازل نہیں کیا، بلکہ ان کو پڑھ کے عمل کرنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نور رمضان اور نور قرآن دونوں کو سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری قبر اور ہماری حشر دونوں بہتر ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا